چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے اس کو آج شروع کریں گے۔ آیت نمبر 190 سے 189 تک مکمل ہو گیا تھا گزشتہ درس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے بدل بدل کرانے میں، کہ اتنی بڑی زمین، آسمان، اور پھر دن رات کے، یعنی ایک تو یہ کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آتا ہے، اور ایک تسلسل ہے جس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ کبھی رات بڑھ جاتی ہے اور دن کم ہو جاتا ہے، کبھی دن بڑھ جاتا ہے رات کم ہو جاتی ہے۔ بعض ممالک جو خط استوا کے اوپر ہیں وہاں 12 مہینے دن رات ایک جیسا ہوتا ہے اور موسم بھی تقریباً درمیانہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جو ممالک خط استوا سے جتنے دور ہیں وہاں دن رات کا فرق بھی اسی حساب سے ہوتا ہے کہ کہیں مثلاً پاکستان وغیرہ میں گرمیوں میں 14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، سردیوں میں 14 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، 10 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ یہاں آ جائیں، یہ اور زیادہ شمال کی جانب ہے تو یہاں 17 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے اور 7 گھنٹے کی رات رہ جاتی ہے۔ اسی طرح رات ان دنوں میں بہت بڑی ہوتی ہے اور دن بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اور زیادہ آگے شمال کی جانب چلے جائیں تو اسی طرح یہ فرق اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر خط استوا کی دوسری جانب ساؤتھ کی جانب چلے جائیں تو وہاں الٹا حساب ہے، وہاں ان دنوں میں دن بہت بڑا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ میں، اسی طرح ساؤتھ امریکہ کے جو ممالک ہیں ساؤتھ میں، آج کل ان جون یعنی دسمبر جنوری میں دن بہت بڑا ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے اور رات چھوٹی سی ہوتی ہے، اور جون جولائی میں وہاں رات بہت بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا سا ہوتا ہے اور سردی کا موسم ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس کی قدرت پہ، اس کی وحدانیت پہ، اس کی الوہیت پہ دلالت کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ بیان فرمایا۔ مثلاً سورہ البقرہ میں اس کی اور زیادہ تفصیل ہے۔ آیت نمبر 164 میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، بدل بدل کرانے میں، گھٹنے بڑھنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتی ہیں ان چیزوں کو لے کے جن سے جو لوگوں کے نفع کے لیے ہیں، لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کے جو سمندر میں چلتی ہیں کشتیاں۔ اب کشتیاں، جہاز اتنے بڑے بڑے لیکن وہ پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں، حالانکہ جو ثقیل اور بھاری چیز ہوتی ہے وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن یہ لوہے کے بنے ہوئے اتنے بھاری، ٹنوں، ہزاروں، لاکھوں ٹن کے حساب سے جن کا وزن ہوگا اور اس کے اوپر اتنا وزن لادا ہوا، تو آج کل تو اتنے بڑے مطلب بحری جہاز بن گئے ہیں کہ ایک پورا شہر اس میں سما جاتا ہے۔ تو یہ سب پانی کے اوپر چل رہے ہیں، ڈوبتے نہیں اس میں،
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش نازل فرمائی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، یعنی بارش نہیں ہوتی ہے تو زمین وہ بے آباد ہو جاتی ہے، بارش ہوتی ہے تو پھر اس میں سبزہ آ جاتا ہے، گویا یہ موت کے بعد اس کی زندگی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چلائے، انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات اور پرندے درندے ہر چیز۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھرنے میں، کبھی ادھر سے ہوا کبھی ادھر سے، کبھی نرم کبھی تیز۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادل جو مسخر ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہاں برستا ہے۔ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں، یعنی جو عقل مند ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی وحدانیت کی، اس کی الوہیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مقامات پہ بھی بیان فرمایا کہ یہ مظاہر قدرت ہیں، یعنی یہ چیزیں آسمانوں، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب مظاہر قدرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ان سے ہوتا ہے، اس کی قدرت پہ دلالت کرتے ہیں۔ سورہ الرعد کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ ترونہا، تم اس کو دیکھتے ہو کہ تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آ رہا۔ اب چھت جو ہوتی ہے اگر تھوڑی سی بڑی ہو تو اس کے نیچے ستون ضروری ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے اس کو سپورٹ دی جاتی ہے، ان کے سہارے پہ وہ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی آسمان کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے بنائی، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے بغیر عمد ترونہا، کہ بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون نہیں ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بغیر عمدن کی صفت ترونہا، کہ ایسے ستون ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں نظر آتا ہے کہ بغیر ستونوں کے ہیں، لیکن ہیں ستون لیکن تم ان کو دیکھتے نہیں ہو۔ ایسے ستون نہیں ہیں جو تمہیں نظر آ جائیں، ستون ہیں لیکن تمہاری نظر سے وہ پوشیدہ ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج چاند کو مسخر کر دیا، حکم کا پابند کر دیا، خدمت میں لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، وہ آیات کو تفصیل سے بیان فرماتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں زمین میں اس نے لنگر گاڑ دیے، یعنی پہاڑوں کے میخیں گاڑ دیں جن کے ذریعے زمین کو ساکن کر دیا، اور نہریں جاری کر دیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے پھلوں سے اس نے دو طرح کے پھل پیدا کیے، میٹھے بھی کڑوے بھی۔
یغشی اللیل والنہار، وہ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے اور دن کو رات سے ڈھانپتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں قریب حصے ہیں۔ وجنات، اور باغ ہیں، من اعناب، انگوروں کے، کھیتی کے، ونخیل، کھجوروں کے، سنوان غیر سنوان یسقی بماء واحد، ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے لیکن اس کا رنگ اور ان کا ذائقہ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ذائقے میں ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مظاہر قدرت کا بیان فرمایا اور غور و فکر کرنے کی ترغیب دی، دعوت دی کہ غور و فکر کرو کہ ان کے ذریعے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت کا جو ہے وہ اس پہ تم دلیل پیش کرو اور اس کی قدرت کو سمجھو۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس کے بھی مفسرین نے وہی دو معنی کیے ہیں کہ آسمان کو بنایا بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے ہو کہ کوئی ستون اس میں نہیں ہے، یا ایسے ستونوں کے ذریعے، ایسے ستونوں پہ اس کو کھڑا کیا جو تمہیں نظر نہیں آتے، یعنی ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں اس نے پہاڑوں کے وہ لنگر میخیں گاڑ دیں تاکہ تمہیں لے کے وہ ہلے نہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ کریم، ہر طرح کے وہاں جوڑے، یعنی انسان، حیوانات، نباتات، سب چیزیں وہاں پیدا کی۔ فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ فارونی ماذا خلقوا من الذین من دونہ، تو اس کے علاوہ جن کو خدا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، جن کی عبادت اور پوجا و پرستش کرتے ہو، اے مشرکو، اے کافرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو خدا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، ان کی پوجا و پرستش کرتے ہو، دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے۔ فارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اس کے علاوہ جو انہوں نے کیا پیدا کیا دکھاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور سورہ حامیم السجدہ 24ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، قل، محبوب فرما دو، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، اے کافرو، اے مشرکو، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، یعنی اس وقت یہ دن رات نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اتنی مدت، جتنی ابھی 2 دن یعنی 24 گھنٹے کا ایک دن رات 48 گھنٹے، تو 2 دنوں کی مدت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اب یہ جو ہے آگے آئے گا کہ 6 دن میں سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس میں اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کن سے سب کچھ پیدا فرما دے، ایک یعنی اشارے سے، ایک حکم سے، لیکن اس میں اس کی حکمتیں ہیں بے شمار کہ اس نے ان کو اس طرح 2 دنوں میں زمین، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے شریک، اس کے برابر ٹھہراتے ہو، ذَلِكَ رب العالمین،
یہ ہے تمام جہانوں کا رب۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، زمین میں اس نے رواسیہ، جس طرح جہاز کھڑا ہوتا ہے تو اس کو باندھ دیا جاتا ہے جس چیز کے ساتھ کسی کو روکا جائے، تو زمین کے اوپر اس نے پہاڑوں کے لنگر گاڑ دیے، یعنی ان کو زمین کو روکنے کے لیے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اس میں زمین میں برکت رکھی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ 4 دنوں میں، زمین کے اندر باقی ساری چیزیں، آسمان زمین کو 2 دنوں میں، اور فی 4 ایام باقی سب کچھ جو ہے اس کو وہ باقی 4 دنوں میں، یعنی کل 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا۔ سواء للسائلین، برابر ہے یہ پوچھنے والوں میں۔ ثم استوى الی السماء، یہ اسی 4 دنوں کا یعنی ذکر ہے، اس کے اندر استوا فرمایا آسمانوں کی طرف۔ وَهِيَ دُخَانٌ، اس وقت وہ دھواں تھا۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اور آسمان کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم چاہے خوشی سے آ جاؤ چاہے مجبوراً آ جاؤ، یعنی تم نے بننا ہے میرے حکم سے، چاہے اب خوش دلی سے بن جاؤ یا مجبوراً۔ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، یعنی خوشی سے بند۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں، یعنی 2 دنوں میں زمین کو پیدا فرمایا، 2 دنوں میں آسمان کو، اور باقی ساری چیزوں کے 2 دنوں میں، کل یہ 6 دن بنتے ہیں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان میں اپنا حکم جو ہے وہ وہی فرمایا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے یعنی ستاروں سے مزین کر دیا۔ وَحِفْظًا، اور اس کے فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے بٹھا دیا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر سائنس کے مختلف وقتوں میں مختلف نظریات ہوتے رہتے ہیں۔ قدیم سائنس جس کو فلسفہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنے زمانے کے ابو علی سینا اور فارابی اور اس طرح کے لوگ وہ سب سے بڑے سائنسدان تھے اپنے لوگ کے، آج کے دور میں ان کو فلسفی کہا جاتا ہے، اس دور میں سائنس کو فلسفہ کہا جاتا تھا۔ تو اس دور میں سائنسدانوں کا یہ نظریہ تھا کہ زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے، روزانہ کا ایک چکر اس کے گرد اس کے مکمل ہو جاتا ہے، جدھر سورج سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جدھر سورج سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔ آدھی زمین سورج کے سامنے ہوتی ہے وہ روشن ہوتی ہے، اور آدھی اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے وہاں رات ہوتی ہے، اور جہاں روشنی شروع ہوتی ہے اس کو صبح کہتے ہیں، اور جب وہ سورج کے سامنے سے ہٹنے والی ہوتی ہے اس کو شام۔ یہ ایک قدیم سائنس تھی جس کو اب فلسفہ کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ تھا۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا وہ نظریہ سائنسدانوں کا یعنی ان فلسفیوں کا وہ غلط تھا۔ سورج تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، ہاں زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور زمین کا یہ چکر اس کے گرد 365 دن اور تقریباً 6 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین اس کے گرد 365 دن اور 6 گھنٹے، تقریباً 6 گھنٹے میں اس کے گرد ایک چکر لگا لیتی ہے، جس کو 1 سال کہا جاتا ہے، اور 365 دن اور 6 گھنٹے کے بعد پھر وہ اپنی جگہ پہ وہیں پہ آ جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ زمین ایک تو اس کے گرد چکر لگا گئی ہے اور دوسرا گھوم رہی ہے، تو گھومتے ہوئے اس کا ایک چکر 24 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، جو اس کا حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جو دوسری طرف ہوتا ہے وہ رات ہوتی۔ یہ موجودہ سائنس کا نظریہ ہے۔ اب قرآن پاک چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، تو قرآن پاک میں اس چیز سے بحث نہیں ہے کہ زمین ساکن ہے یا چل رہی ہے، آج سورج کھڑا ہے یا وہ چل رہا ہے، اس چیز سے یعنی بحث نہیں کی گئی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا موضوع ہی نہیں ہے۔
قدیم سائنس جس کو فلسفہ کہا جاتا ہے اس کا ایک نظریہ تھا، جدید سائنس کا ایک نظریہ ہے۔ آج اگر کوئی کہے مطلب اس طرح کی آیات کو پڑھ کے کہ مثلا جس طرح فرمایا کہ والشمس تجری، سورج چلتا ہے، تو کوئی کہے بھئی قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ سورج چل رہا ہے اور سائنس غلط کہہ رہی ہے۔ یا پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ سورج کھڑا ہے، سورج چل رہا ہے اور زمین کھڑی ہے، اب کہتے ہیں کہ نہیں زمین گھوم رہی ہے سورج کھڑا ہے۔ تو سائنس کا کل کوئی اور نظریہ آ جائے گا۔ یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آج تک انسان کی عقل یہاں تک پہنچی ہے، کل اور سائنسدان آئیں گے وہ اور زیادہ تحقیق کریں گے، ان کی تحقیق کہیں اور پہنچے گی، تو وہ جس طرح آج کے سائنسدان قدیم سائنسدانوں کو کہتے ہیں بھئی نہیں ان کو معلومات نہیں تھی اس لیے وہ انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے، کل کنا کوئی اور سائنسدان آئیں گے وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے بھئی اس وقت ان کے پاس یہ معلومات نہیں تھیں۔ آج تو کہتے ہیں نہیں ان کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا، 100 سال بعد کیا چیز آ جائے گی۔ تو آج کی یہ جتنی لیٹسٹ جو چیزیں ہیں ان کو کہیں گے وہ تو پرانے زمانے کی چیزیں تھیں نا، اب تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ تو اب یہ تو سائنس کے نظریات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں جو ہیں ان کے علم میں آتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے جی کہ سائنس چونکہ یہ کہتی ہے اس لیے یہ بات درست ہے اور قرآن و حدیث میں فلاں اگر قرآن و حدیث کا ہمیں صحیح مفہوم کوئی چیز واضح طور پر بیان کی گئی اور اس کا صحیح مفہوم ہمارے علم میں ہے تو یاد رکھیں کہ وہی حق ہے۔ سائنس اگر اس کے خلاف کہتی ہے تو سائنس ابھی تک رستے میں ہے، سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، بالآخر گھوم پھر کے آخر سائنس وہیں پہ آ جائے گی جو اللہ رسول کا فرمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے فرمایا ہے وہی حق اور درست ہے، اور سائنس کی آخری منزل وہی ہوگی، گھوم پھر کے وہیں پہ آ جائے گی۔ اگر کہیں اس کے خلاف کہہ رہی ہے تو وہ ابھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے واضح چیزیں ہوں جن میں کسی قسم کا کوئی یعنی ان کا مفہوم ہمارے علم میں صحیح ہو۔ تو اس لیے سائنس کا مقابلہ یعنی قرآن و حدیث سے اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ سائنس چونکہ یہ کہتی ہے اور قرآن و حدیث نے یہ کہا تو وہ صحیح نہیں ہے، سائنس صحیح ہے۔ سائنس اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں یہ جو چیزیں جس طرح بیان کی گئی ہیں یہ چیزیں مثلا اس میں بھی محاوراتاً ہوتا ہے، جس طرح دیکھیں آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کھڑا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن ہر زبان میں یہی کہا جاتا ہے کہ سورج طلوع ہوا۔ ڈچ میں بھی یہی کہتے ہیں نا زبن اپ کمس اور زن اندر خاند، ایک طرف کہتے ہیں کہ سورج کھڑا ہے، پھر کہتے ہیں جی سورج نکل آیا، طلوع ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ تو یہ محاورے ہیں، تو قرآن و حدیث میں بھی یہ چیزیں محاوراتاً بیان کی گئی ہیں، ورنہ قرآن پاک جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنس کے لیکن یہ چیز ہے کہ جو سائنس کی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں وہ حق ہیں، اور سائنس گھوم پھر کے بالآخر اسی جگہ پہ آ جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے فرمایا ہے۔ چاہے جتنا مرضی ہے وہ دوڑ لیں گھوم لیں اور کہتے پھریں کہ جی قرآن نے یہ کہا ہے اور سائنس یہ کہتی ہے، تو سائنس کا جو نظریہ ہے چونکہ وہ انسان کو عقل کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے تو بظاہر انسان کو وہ درست معلوم ہوتا ہے، لیکن خود سائنسدان ہی آگے چل کے ان کے نظریات کو غلط ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کی بات درست نہیں تھی۔ جس طرح مثلا سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جی انسان وہ بندر سے تبدیل ہو کے انسان بنا ہے، حالانکہ اسلام کا مذہب کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام سے پھر آگے حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر ان کی نسل آگے چلی، وہ انسان ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں وہ بندر تھے اور بندر سے وہ تبدیل ہو کے، جس طرح کرونا اپنی شکلیں تبدیل کر رہا ہے تو وہ بندر کی شکلیں تبدیل ہو کے انسان بن گیا۔
لیکن یہ سائنس کا نظریہ حتمی تو نہیں ہے، کل کوئی اور سائنسدان آئے گا تو وہ کہے گا نہیں یہ درست نہیں ہے، یہ درست ہے، کوئی کہے گا یہ درست نہیں، یہ درست نہیں، بالآخر اسی پہ آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو حقیقت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہی حق اور درست ہے، اور سائنس گھوم پھر کے اسی جگہ پہ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، بدل بدل کے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آگے عقل والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ صفت بیان فرماتا ہے اور ان کی پہچان کراتا ہے کہ عقل والے کون ہیں۔ اب دیکھیں عقل کا معیار دنیا کے نزدیک اور ہوتا ہے، کہیں عقل کا معیار وہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا عقل مند ہے، کیوں جی اس کو اقتدار مل گیا، وہ اپنی عقل کی بنا پہ اس نے عہدہ اقتدار حاصل کر لیا، اس نے اپنی عقل کے بنا پہ بڑا کامیاب وہ بزنس مین بن گیا، وہ عقل کی بنا پہ سائنسدان بن گیا، عقل کی بنا پہ بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں درست ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور اس نے عقل کو استعمال کیا اور دنیا میں اس نے اپنا نام کمایا، کوئی یعنی کامیاب پالیٹیشین بن گیا، کوئی کامیاب بزنس مین بن گیا، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کچھ بن گیا، ساری چیزیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو عقل والا فرماتا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے والے وہ عقل مند ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اور پہلوین لیٹے ہوئے، ہر حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں زمین کی تخلیق میں وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال یہ چیزیں تو نے باطل، فضول، بے مقصد پیدا نہیں کی ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے پس تو ہمیں بچا دوزخ کے، جہنم کے عذاب سے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں نماز مراد ہے، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں قیاماً، کہ نماز میں قیام فرض ہے، اور اگر قیام نہیں کر سکتے تو قعوداً، بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، یعنی قیام ناممکن ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ وعلی جنوبہم، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کے، پہلو کے بل لیٹ کے پڑھنے کی دو صورتیں فقہاء نے بیان فرمائی ہیں، کہ یا تو وہ پہلو پہ لیٹے یعنی اس طرح، اور منہ قبلہ کی طرف ہو، یعنی اس طرف ٹانگیں، اس طرف سر، اور منہ قبلہ کی جانب ہو، پھر وہ اشارے سے رکوع سجدہ کرے۔ اور ایک صورت فقہاء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ قبلہ کی جانب ٹانگیں کر کے، عام حالات میں تو اس طرح یعنی بے ادبی شمار ہوتی ہے، لیکن یہ ضرورتاً مجبوری ہے، تو قبلہ کی جانب ٹانگیں ہوں اور سر تھوڑا سا اوپر ہو، تو پھر یعنی جب رکوع سجدہ کرے گا تو اس کا اشارہ وہ قبلہ کی جانب زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا۔ تو بہرحال یہ یعنی اس طریقے سے کہ عام حالات میں تو قیام بھی فرض ہے، اور اگر قیام نہیں کر سکتا تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے۔ اب موجودہ دور میں یہ بھی بڑا اہم ضروری مسئلہ درمیان میں آ گیا، کرسی آ گئی، بھئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جو ہے اس کو بھی قعوداً میں بھی آپ شمار کر سکتے ہیں کہ بیٹھ کے، لیکن جب انسان زمین پہ بیٹھتا ہے تو وہ زمین پہ سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ اب کرسی پہ بیٹھ کے آدمی بعض اوقات وہ رکوع سجدہ کرتے ہیں، جی بیٹھنے میں تکلیف ہے اس لیے
وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال کرسی کے اوپر نماز درست ہے، لیکن انتہائی مجبوری کی صورت میں، کہ جب آدمی اگر تو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو اس طرح پڑھ لے، اگر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو اس طرح پڑھ لے، اور اگر کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کے اس کی نماز درست ہوگی۔ خصوصاً فرض نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ یعنی اس میں سختی ہے، نوافل اور سنتیں وغیرہ بھی نفل میں شمار ہوتی ہیں تو اس میں آسانی ہے۔ نفل جو آدمی ہے وہ بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، تو نفل وغیرہ اس صورت میں اس میں کچھ گنجائش ہے۔ فرض نماز اس کو بہرحال جب تک ممکن ہو اس کو اسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہاں اگر اس طرح ممکن نہیں ہے تو پھر جیسے بھی ممکن ہو سکے، جس طرح کے کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر صورت میں وہ پڑھی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ کرسی پر بھی۔ اب کرسی پہ بعض اوقات انسان جو ہیں وہ دیکھنے میں بالکل درست لگتے ہیں اور باقی سارے کام بھی کرتے ہیں، لیکن نماز اب ان کی مجبوری وہ سمجھتے ہیں، دوسرا انسان اس کی مجبوری نہیں سمجھ سکتا۔ اگر واقعتاً ان کو کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ عام حالات کے نظر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تو درست، ورنہ یعنی اگر وہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں تھوڑی بہت تکلیف اٹھا کے بھی، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو بیماری کے بڑھنے کا، تکلیف کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف تو نہیں ہے لیکن اس طرح کرنے سے اس کی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے۔ اس کو ویسے ہمارے ڈاکٹر صاحب بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو بعض ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی ہے انسان کو، لیکن اگر وہ اس طرح رکوع سجدہ کرے تو ممکن ہے کہ اس کو وہ یعنی واقعتاً خطرہ ہو۔ تو یہ ساری صورتیں مجبوری کی ہیں، مجبوری میں بہرحال اجازت ہے، لیکن اس کو انتہائی مجبوری کی صورت میں ہی رکھا جائے۔ لیکن آج کل اس کو بہت زیادہ یعنی اس میں وسعت دے دی گئی ہے۔ آج سے اگر 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو کسی مسجد کے اندر کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی، اس وقت بھی بوڑھے بھی لوگ ہوتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے اور لوگ نماز پڑھتے ہی تھے۔ آج ہر مسجد میں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں کرسیوں کی ایک پوری لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اور مطلب ہے کہ بظاہر اچھے بھلے انسان جو ہیں وہ بھی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، بوڑھے تو بوڑھے، نوجوان بچے بھی جو ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی جائے آسانی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انتہائی مجبوری کی صورت میں اس نماز جو ہے وہ کرسی کے اوپر درست ہوگی، بصورت دیگر نماز درست نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس کا ایک مفہوم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ یذکرون اللہ سے مراد نماز پڑھنا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں۔ بہرحال ایک تفسیر اس کی ہے کہ عام تفسیر یہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند احادیث مبارکہ بیان کی ہیں ذکر کے متعلق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اصل میں فاذکرونی اذکرکم اس کے ضمن میں انہوں نے یہ احادیث لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندو تم مجھے یاد کرو، یعنی میری عبادت کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو عبادت کے ذریعے سے، عبادت کر کے میری یاد کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا مغفرت کے ساتھ، یعنی تمہیں بخش کے، تمہاری مغفرت کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ تمہارا یاد کرنا میری عبادت ہوگا اور میرا یاد کرنا تمہاری مغفرت ہوگی۔
تمہاری مغفرت سے یاد رکھوں گا، تمہارے گناہوں سے درگزر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہوں، اسی طرح کا سلوک کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس سے پیش آتا ہوں، اور وہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اذا ذکرنی، جب مجھے یاد کرتا ہے تو انا معہ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی شان کے مطابق اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی مجلس سے اچھی مجلس میں، یعنی وہ بندوں کی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے اور میں اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں۔ اور وہ اگر ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور وہ اگر چل کر میری طرف آتا ہے تو میں اپنی شان کے مطابق یعنی اس سے زیادہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی جس طرح بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل اس سے زیادہ اس پہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کے دل میں دو کوٹھریاں ہیں، دو خانے ہیں ایسے، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان رہتا ہے۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی چونچ سے یعنی اس کے قلب میں رکھتا ہے اور بہکاتا ہے، پھر اس کو یعنی بہکانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفردین سبقت لے گئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مفردین کون ہیں؟ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ آگے حضرت قاضی امام ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے عزیز، جاننا چاہیے کہ ذکر کی حقیقت غفلت کو دفع کرنا، یعنی غفلت کو دور کرنا، یہ ذکر کی حقیقت ہے، کیونکہ غفلت ہی سبب قساوت ہے۔ غفلت جو ہوتی ہے وہ دل کے سخت ہونے کا سبب بنتی ہے، اور جس امر مشروع سے خواہ وہ فعل ہو یا قول یا تفکر، اللہ کی رضامندی، اخلاص اور حضور قلب سے طلب کی جائے، یہی ذکر ہے۔ یعنی وہ چیز جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے یا کچھ پڑھنے کا یا غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، حضور قلب کے ساتھ کیا جائے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا جائے۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اخلاص ہونا ضروری ہے کہ انسان ہر کام اخلاص کے ساتھ کرے، بغیر اخلاص کے کوئی نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ حضور قلب بھی ضروری ہے کہ توجہ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو توجہ ادھر ہونی چاہیے، توجہ کہیں اور ہو۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا رب ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم دے، ہدایت مانگتے ہیں، لیکن توجہ کہیں اور ہو، توجہ انسان کی گھر میں ہو، بازار میں ہو، کہیں اور گھوم رہا ہو، خیالات کہیں اور گھوم رہے ہوں، تو توجہ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضور قلب یعنی دل موجود ہو، دل حاضر ہو، تو اخلاص ہو، حضور قلب ہو، دل کی حاضری ہو، اور پھر
اللہ کی رضامندی کے لیے یہ سارے کام کیے جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ فعل ہے، قول ہے، تفکر ہے، جب وہ اخلاص کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا جائے تو اسی کا نام ذکر ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کام بغیر اخلاص کے کیا جائے تو پھر یہ شرک ہے، یعنی اللہ کی عبادت بغیر اخلاص کے اور مقصد کسی اور کو دکھانا، کسی اور کو خوش کرنا، اپنی تعریف مقصود ہو تو فرمایا یہ شرک ہے۔ اور جو غفلت سے ہو وہ لغو ہے، یعنی غفلت سے آدمی کوئی کام کر رہا ہے، توجہ نہیں ہے، توجہ کہیں اور ہے، تو پھر یہ فضول کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، یعنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ ان کی اس وقت ہوتی ہے، توجہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھول جاتے ہیں، یعنی پڑھتے نماز ہیں اور توجہ کہیں اور لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے عبادت کے اندر فرماتے ہیں کہ جب حضور قلب ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جب عبادت کی جائے گی تو اسی کا نام ذکر ہے، اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اسی کا نام غفلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر یعنی اللہ کی عبادت کے لیے خلوص، حضور قلب اور اللہ کی رضا چاہنا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور جب اس نیت سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، یعنی ایسے فرشتے ہیں جن کی ایک ہی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یطوفون فی الطرق، کے رستوں میں گھومتے رہتے ہیں زمین پہ، یلتمسون اہل الذکر، وہ اہل ذکر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اب ذکر ایک تو معروف ذکر ہے، یعنی جس طرح، اور ذکر سے اس کے معنی مفہوم کے اندر وسعت ہے، عبادت کے لیے کوئی لوگ جمع ہیں، واعظ و نصیحت اور اس طرح جو بھی کام اللہ کی عبادت کے لیے کیا جائے اس میں وسعت ہے۔ تو جہاں پر بھی لوگ اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، درس و تدریس کے لیے جمع ہیں، ان فرشتوں کا کام یہی ہے کہ وہ اس طرح کی محافل کو، مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب کسی قوم کو پاتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، وہ ایک دوسرے کو پکار کے کہتے ہیں آ جاؤ اپنی حاجت، یعنی جس کام کے لیے آئے ہو وہ مل گیا ہے، جن کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ مل گئے۔ قال فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، تو وہ فرشتے جو ہیں اس مجلس کو، ان اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک وہ ذکر کی مجلس، واعظ و نصیحت، درس و تدریس جو بھی وہ محفل ہو رہی ہے جاری رہتا ہے، تو وہ اس کو اپنے نورانی پروں کے ساتھ وہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب وہ لوگ ذکر ختم کر کے چلے جاتے ہیں، عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے ان فرشتوں کو علم حاصل ہوا ہے، جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین سے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو سب سے بہتر طریقے سے جاننے کے باوجود حکمت کے پیش نظر ان فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ما یقول عبادی، میرے وہ بندے کیا کہہ رہے تھے؟ قالوا، فرشتے عرض کرتے ہیں، یقولون، فرشتے عرض کرتے ہیں، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ تیری تسبیح کر رہے ہیں اور سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا، یعنی تیرا ذکر وہ کر رہے ہیں۔ قال فیقول هل رأونی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ قال فیقولون لا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ قال فیقول وکیف لو رأونی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا کیفیت ہو؟ قال یقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ و اشد لک تمجیدا و تحمیدا و اکثر لک تسبیحا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو پھر تو اور زیادہ تیری عبادت کریں، اور زیادہ تیری تحمید، تمجید اور تیری تسبیح کریں، اور زیادہ تیرا ذکر کریں وہ۔ قال یقول فما یسألونی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ قال یسألونک الجنہ، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال وہ تجھ سے جنت مانگتے تھے، جنت کا سوال کرتے تھے۔ قال یقول هل رأوہا، قال یقولون لا واللہ یا رب ما رأوہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال تیرے قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ قال یقول فکیف لو انہم رأوہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا کیفیت ہو؟ قال یقولون لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر تو اور زیادہ اس کی اشد علیہ حرصا و اشد لہا طلبا و اعظم فیہا رغبتا، پھر تو اور زیادہ اس کی حرص اور طلب اور رغبت ان کے دلوں میں آ جائے، اور زیادہ جنت کو وہ چاہیں اور سوال کریں، یعنی جنت کی نعمتیں اور بہاریں اگر وہ آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر تو اور زیادہ رغبت اس میں، اور زیادہ حرص اس کی، اور زیادہ طلب ہو۔ قال فمما یتعوذون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ قال یقولون من النار، فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ قال یقول وهل رأوہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ قال یقولون لا واللہ یا رب ما رأوہا، رب ذوالجلال تیری قسم انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ قال یقول فکیف لو رأوہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اگر وہ جہنم اور اس کی تباہ کاریوں کو دیکھ لیں تو پھر کیا حالت ہو، کیا کیفیت ہو؟ قال یقولون لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا و اشد منہا مخافتا، اگر وہ جہنم کی تباہ کاریاں جو انہوں نے سنی ہیں اگر دیکھ لیں آنکھوں سے تو پھر تو اور زیادہ اس سے بھاگنے والے اور زیادہ اس سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں فرشتے عرض کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، وہ یا رب ذوالجلال تجھ سے مغفرت اور بخشش مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں بخش دیا، یعنی وہ جو اس مجلس ذکر کے اندر آئے تھے ان سب کو میں نے بخش دیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت اس طرح جوش میں دیکھتے ہیں فرشتے تو وہ فرشتے سفارش کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے قال یقول ملک من الملائکۃ، ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا رب ذوالجلال فیہم فلان،
لیس منہم، اس مجلس کے اندر ایک ایسا آدمی بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خاص اس نیت سے تو نہیں آیا تھا، انما جاء لحاجۃ، وہ کسی کام کے لیے آیا تھا، دیکھا وہ واعظ و نصیحت ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، تو وہ بھی ان کے اندر آ کے شامل ہو گیا، بیٹھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ بھی بدبخت اور محروم نہیں ہوتا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ میں نے ان کے صدقے میں اس کو بھی بخش دیا، کہ وہ خالص اس مقصد کے لیے خاص تو نہیں آیا تھا، لیکن جب دیکھا کہ ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، واعظ و نصیحت ہو رہا ہے، درس و تدریس ہو رہا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو جب ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، ان کو بھی میں نے، اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، تو اس کے اندر تم درخت لگا سکتے ہو۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہہ کے تم جنت کے اندر درخت لگا سکتے ہو۔ یعنی اپنی امت کو کہو کہ کثرت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کے ذریعے سے وہ جنت کے حقدار بنیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں، بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے، کلمتان حبیبتان للرحمن، وہ دو کلمے جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، وہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان علی المیزان، زبان سے تو آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جب میزان قائم ہوگا بروز قیامت، جب ترازو قائم ہوگا اور وہاں پہ اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہ بہت بھاری ہوں گے نیکیوں کے پلڑے میں۔ اور کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اب یہ بڑے ہلکے سے کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان سے بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی قدر و قیمت بروز قیامت معلوم ہوگی جب اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، تو اس وقت ان کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ان کی قدر و قیمت ہوگی، اس وقت یہ یعنی نظر آئیں گے، اس وقت ان کو دیکھا جائے گا۔ تو ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو جس کو اطمینان قلب، سکون قلب چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرے۔ یہ نسخہ ہے سکون قلب کا۔ انسان جو ہے سکون قلب کی تلاش کے لیے کہیں کوئی چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی ناچ گانے کی محفل ہو، وہاں چلا جائے تھوڑی دیر کے لیے، وہ دنیا کے تفکرات اور وہ چیزوں سے بے خبر ہو کے اس کا دل جو ہے اس کو سکون مل جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ سکون دل کا نہیں ہے، چلو شراب پی لو تھوڑی دیر کے لیے، دنیا کے تفکرات سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو کوئی شراب میں، کباب میں، کوئی ناچ گانے کی محفل میں، کوئی کہیں پہ سکون قلب طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، سکون ملتا ہے تو وہ میرے ذکر سے ملتا ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا، فرماتے ہیں
راہ لذت از دروں دا نزبروں، اے انسان تو باہر ڈھونڈ رہا ہے وہ تو تیرے اندر ہے، جس چیز کو تو باہر ڈھونڈ رہا ہے، کہیں ناچ گانے میں، کہیں شراب کی محفل کے اندر جو جس کو ڈھونڈتا ہے وہ تیرے اندر ہے۔ راہ لذت از دروں نزبروں، باہر نہیں ہے، اندر ہی ہے۔ ابلہی دا جستنے کسر و حسوں، اس کو کہیں محلات میں اور جا کے قلعوں میں ڈھونڈنا یہ بیوقوفی ہے، وہ تیرے اندر موجود ہے۔ یکے در کنج مسجد مست و شاد، کوئی تو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مست ہے، شاد ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یکے در باغ ترش و بے مراد، کوئی باغیچے میں ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں لیکن وہاں بھی اس کو سکون نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ سکون انسان کے اندر ہے خود، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کرم اور فضل ہوتا ہے، سکون قلب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔